تو بڑی عید کی بڑی خوشیاں ملک بھر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے گئے۔ اپنی پسند کے بکرے، دمبے، بچڑے، گائے، بیل اور اونٹ کی قربانی کی گئی، جس کے بعد سے گھروں میں روایتی دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزے مزے کے کھانے بنا کر خاندان کے خاندان ایک ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نان سٹاپ ہلا گلا کے ساتھ بیٹھک چل رہی ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عید کا دن فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا۔ صبح پاک افغان سرحدی مقام پارا چنار کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم آرمی چیف اور فوجی افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کے اعلیٰ جذبے، عسکری تیاری اور پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ کہا، سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کرنے والے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان کے افسر اور جوان ذاتی آرام چھوڑ کر وطن عزیز کے تحفظ اور دفاع کا عظیم فریضہ انجام دیتے ہیں، موسم اور حالات کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، مشکلات مصائب کا سامنا کر کے سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں۔ خوشی کا تہوار ہو یا غم کا موقع، افسر اور جوان وطن کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عید کا دن فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا۔ اگلے مورچوں پر پاک افواج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ پاک افغان سرحدی مقام پارا چنار کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف نے فوجی افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ پاکستان فوج، پاکستان، قائد اعظم، اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گجرانوالہ کے پہلوانوں نے عید کے پہلے روز بڑا دسترخوان سجا لیا ہے، جہاں مٹن، چانپ، نلیاں، کباب، پلاؤ سمیت مختلف طرح کے کھانے موجود ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں گجرانوالہ سے غلام فرید۔ ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گجرانوالہ کے پہلوانوں نے بڑی عید پر بڑا دسترخوان سجا لیا ہے، جس میں مٹن کی نلیاں، چانپے، روسٹ، سلیمانی کڑھائی، کباب اور پلاؤ سمیت دیگر کھانے موجود ہیں، جن پر پہلوان خوب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ میں سنت ابراہیم مکمل کیا اور ہم نے مختلف قسم کی آئٹمیں بنائی ہیں، جس میں آپ نے کڑھائی گوشت دیکھا ہے، اسٹیم دیکھا ہے اور کافی ساری آئٹمیں بنائی اور کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ پہلوانوں کا کہنا ہے کہ وہ تمام دوست اکٹھے ہو کر دسترخوان پر گوشت کے ساتھ خوب پہلوانی کر رہے ہیں۔ دوپہر کے کھانے پہ تمام دوستوں کے ساتھ یہ اسٹیم روسٹ اور جو ہے نا سلیمانی کڑھائی کو کھایا گیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ تینوں روز جو ہے نا عید الاضحیٰ کے تمام دوستوں کے ساتھ کھانے میں انجوائے کیا جائے گا۔ پہلوان کھانوں کے بعد میٹھے سے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بڑی عید پر پہلوانوں کی تینوں روز کھانوں کے ساتھ زوزمائی جاری رہے گی۔ کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید، AR1 نیوز گجرانوالہ۔ اور عید قربہ پر ایثار اور قربانی کی منفرد مثال، لاہور کے شہری نے اونٹ قربان کرنے کے بعد نہاری بنائی اور لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ شہزاد ملک کی رپورٹ۔ میاں احسان ہر سال قربانی کے بعد اونٹ کا گوشت پکا کر دسترخوان سجاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی قربانی کی اصل روح ہے کہ عام آدمی تک گوشت پہنچے۔ اس بار بھی ماشاءاللہ 25 من اونٹ کی نہاری الحمدللہ تیار کروائی ہے۔ ہم ہر سال اس کو پکا کر بانٹتے ہیں۔ جو لوگ پردیسی دور دراز سے آتے ہیں ان کے پاس گوشت تو لے لیتے ہیں، پکانے کے لیے کوئی اسباب نہیں بنتے، تو ان کو ہم ان کے لیے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے لیے شہری 2 گھنٹے پکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اعلیٰ انتظام ہے۔ اللہ پاک یہ ایسی خدمت کسی کو توفیق دیتا ہے۔ 34-35 سال ہو گئی ہے، ایسے ہی مسلسل ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ میاں احسان نہ صرف عید الاضحیٰ پر کھانے کا بلکہ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں کے لیے عشائیے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کیمرہ مین دانش نسیم کے ساتھ شہزاد ملک، AR1 نیوز لاہور۔ اور لیاقت پور میں طوفان نامی بیل بفر گیا۔ طوفان رسی توڑوا کر بھاگ نکلا، اناڑی کسائی اور شہریوں کی دوڑیں لگوا دی۔ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد بفرے بیل کو قابو کر لیا گیا۔
تو سب قربانی سے فارغ ہو گئے پہلے دن، تو اب رخ کیا ہے سب نے تفریح مقامات کا۔ ایسے میں کراچی اور لاہور کے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین، جبکہ سدرا غیاث لاہور سے جوائن کریں گی۔ لیڈیز فرسٹ، پہلے لاہور چلتے ہیں۔ سدرا غیاث، بتائیے گا لاہوریے اب قربانی سے فارغ ہو کے کون سے تفریح مقامات کا رخ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، صبح سویرے قربانی کے بعد اب بچوں کی فرمائش پہ جو ہے وہ والدین انہیں چڑیا گھر لے کر آئے ہیں، جو کہ ان کی من پسند جگہ ہے، کیونکہ عید پر بچے بہت زیادہ جانوروں کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے اور اب جو ہے وہ قربانی کے بعد تھوڑے سے اداس ہے۔ تو میرے ساتھ یہاں پر بچہ پارٹی موجود ہے۔ بتاؤ کتنا انجوائے کیا اور کون کون سے جانور دیکھے ابھی تک؟ ہم نے شیر دیکھا، مونکی دیکھا، زرافہ دیکھا اور کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا۔ جی بالکل، ان کو تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک پیاری سی بچی بھی موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کیا دیکھ لیا اور کیا انجوائے کری ہو؟ میں نے دیکھا ہے مونکی دیکھا ہے، اسنیک دیکھا ہے اور باقی بھی چیز دیکھی ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا پلان ہے؟ اب میں کہیں جاؤں گی گھومنے ماما پاپا کے ساتھ۔ اچھا، یہ اب جائیں گی بالکل، گھومنے؟ بچوں کے سدرا غیاث یہ زو آئی تھی اور اب جائیں گی یہ گھومنے پھرنے۔ ٹھیک ہے، ویل سیڈ۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے کراچی کی اور عید کی یا پھر کسی بھی خاص تہوار کی، تو کراچی والے رخ کرتے ہیں کہاں؟ جہاں پہ ہے محمد صلاح الدین، اور وہ ہے سی ویو۔ صلاح الدین، ذرا بتائیے، منچلے پہنچ گئے یہاں سمندر میں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل صبح گرمی بھی تھی، سنت ابراہیمی پر بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے قربانی بھی کی گئی۔ اب قربانی سے فارغ ہو کے ساحل پر منچلے یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رقص کیا جا رہا ہے، اتر رقص کہا جاتا ہے کہ قبائلی رقص ہے۔ منچلے نوجوان یہاں پر پہنچے ہیں، عید کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا کہ میوزک بھی چل رہا ہے، خوب انجوائے بھی کی جا رہی ہے۔ گرمی تھی، گرمی کے زور کو ختم کرنے کے لیے ساحل پر پہنچے ہیں، اور یہاں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے انجوائے کی۔ جب یہاں ہم بات کریں گے کہ یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے، عید کی چھٹیاں کس طرح گزار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہا ہے۔ سنت ابراہیمی بھی ہے، عید خوشیاں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سارے نوجوان لگے ہوئے، یہ ان لوگوں کا روایتی رقص ہے، اس کو پٹانی رقص کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ شادیوں میں بھی یہ لوگ رقص کرتے ہیں اسی طرح، اور اس میں یہ نہ کوئی پاشی کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ صرف یہ لوگ خوشیوں کے موقع پر یہ خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ کیسا اس کو انجوائے کر رہے ہو عید کی خوشیوں کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ ہم جو پٹھانی اتڑ ہیں وہ ماشاءاللہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اب بالکل یہاں منچلے نوجوان پرجوش دکھائی دیتے ہیں، عیدوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قبائلی رقص کیا جا رہا ہے۔ کافی دیر سے یہاں پر رقص کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ساحل پر کچھ فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں، سمندر کی طرف بھی گئے ہوئے، گرمی کا زور ساحل پہ فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ نوجوان بھی۔ اور آپ نے 2 بار صلاح الدین کہا کہ جی صرف نوجوان رقص کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ صرف نوجوان نہیں، آپ بھی جائیں۔ بائی دا وے آپ بھی نوجوان ہیں، آپ بھی جائیں اور ان کے ساتھ رقص میں شامل ہو جائیں، کیونکہ عید کا ہے جشن اور لاہور والے تب گھومنے نکلیں گے۔ اسی طرح آپ کا بھی بہت شکریہ صلاح الدین، آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈیر منانا۔ اور جنہیں جانور مل گیا انہوں نے تو قربانی کر لی، اور جنہیں نہیں مل سکا وہ عید کے روز مویشی منڈی پہنچ گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اس لیے آئے ہیں کہ قیمتیں کم ہوگی، لیکن مویشیوں کے ریٹ مزید بڑھ گئے۔ عید کے روز منڈی میں خریداری کا زور، لاہور کے شہری نماز عید کے بعد منڈی جا پہنچے۔ اسی انتظار میں تھے کہ یہ شاید عید والے دن سستا مل جائے، لیکن آج عید والے دن بھی اتنے ہی ریٹ ہے جتنے پہلے تھے۔ امید یہی تھی کہ سستا ملے گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے منہ مانگے دام لیے ہیں۔ پشاور کی منڈی میں جانور کم اور خریدار زیادہ ہیں۔ عید کی نماز بھی یہاں پہ پڑی ہے، جو 1 لاکھ کا یعنی جانور ہے وہ تقریباً 3 لاکھ پہ 2.5 لاکھ پہ مل رہا ہے۔ کوئٹہ کی مویشی منڈی میں بھی تیزی۔ آج کے دن میں نہیں سوچا میں نے شاید چلو کچھ کم ہو جائے گی قیمت، لیکن کم ہونے کا نام نہیں، جو کل ریٹ تھی اس سے آج زیادہ مل رہی۔ کراچی کی مویشی منڈی میں بھی خریدار قربانی کے جانور کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی مدت ختم ہونے میں 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ حکومت پاکستان کو IMF سے سٹاف لیول معاہدے کی توقع بھی ہے۔ تو اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان IMF قرض پروگرام کی مدت ختم ہونے میں 1 دن باقی ہے۔ حکومت پاکستان کو IMF سے سٹاف لیول معاہدے کی توقع ہے۔ پاکستان نے IMF سے تمام معاملات طے کر لیے ہیں۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 1-2 روز تک سٹاف لیول معاہدے کا امکان بھی ہے اور تمام شرائط اس کے لیے پوری بھی کر دی ہیں۔
افسوسناک آپ کو خبر دیں، جہلم سیشن جج مبین کیانی 2 بیٹوں اور بہنوئی سمیت ڈیم میں ڈوب گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج مبین کیانی مظفر گڑھ میں تعینات تھے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ نوید بٹ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ جی نوید بٹ، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مبین کیانی جو کہ مظفر گڑھ میں تعینات ہیں، یہ آج راجہ خالد کے ڈیم پر نہانے کے لیے گئے۔ ان کے ہمراہ 2 بیٹے اور بہنوئی بھی تھے۔ یہ پانی گہرا ہونے کی وجہ سے نہاتے ہوئے ڈیم میں ڈوب گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سینکڑوں افراد ڈیم پر جمع ہو گئے اور ریسکیو ڈپارٹمنٹ 2 پر اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد 4 افراد کی لاشیں ڈیم سے نکال کر TH کے اسپتال صوابہ منتقل کر دی ہیں۔ دوسری پولیس ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں جو شواہد اکٹھے کر رہی ہیں کہ واقعہ یہ کیسے پیش آیا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید بٹ۔ کراچی میں پولیس کی آلائشوں سے اوجڑیاں نکال کر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی۔ مختلف علاقوں سے 34 افراد گرفتار کر لیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ افراد مختلف مقامات پر آلائشوں سے اوجڑیاں نکال کر گندگی پھیلا رہے تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر کا ماحول کسی کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو بھی گندگی پھیلانے کے عمل میں ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ادھر گورنر ہاؤس کراچی میں مستحق افراد میں اونٹ کا گوشت اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ راشن اور گوشت لینے ہزاروں افراد گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن سے۔ جی علی حسن۔ قربان کا پہلا دن ہے اور گورنر ہاؤس سندھ میں راشن کی تقسیم کے ساتھ گوشت بھی بانٹا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں گورنر سندھ سے۔ 100 اونٹوں کی قربانی، 100 بکروں کی قربانی اور 25,000 راشن، 25,000 لوگ گورنر ہاؤس میں ہیں۔ سبھی لوگوں میں تقسیم کریں۔ جن لوگوں نے بھی یہ درخواست کی کہ وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، ان کے لیے ہم نے ایک اور گیٹ رکھا ہوا ہے۔ خاموشی سے وہ لوگ آتے ہیں، اپنا کارڈ دیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں اور ان سب کا حل موجود ہے۔ صرف ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے دھمکیاں پہنچائیں کہ ہم گورنر کو ہٹوا دیں گے، تو بھائی 100 بسم اللہ، صبح چاہو یہ کام کر لو۔ مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ بلا جھجک و تفریق یہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ گورنر سندھ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہے ہیں اور جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ برقرار رہے گا۔ ابھی بہت سے پلانز ان کے پروجیکٹ میں شامل ہیں اور عنقریب مزید نئے پروجیکٹس بھی جو ہیں سامنے آئیں گے۔ راولپنڈی میں عید الاضحیٰ کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا۔ قربانی کے فضائل بیان کیے گئے۔ اجتماع سے خطاب اور نماز عید کے بعد پیر نقیب الرحمان اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے خصوصی طور پر پاک فوج اور ملک و قوم کی بقا و سلامتی کے لیے دعا کی اور پاک فوج کی اہمیت کو بیان کیا۔ نماز عید کے بعد عیدگاہ شریف 100 سے زائد بکروں اور گائے کی قربانی کی گئی۔ صاحبزادہ حسان حسیب نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید اور قربانی کے فرائض سے متعلق بات کی۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے پاک فوج کے مرکزی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں اور پاک فوج کے جوان عید کے موقع پر اپنے گھر والوں سے دور۔ عید منانا کسی بڑی قربانی سے کم نہیں۔ پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی پرعزم۔ ہماری عید کی خوشیوں کے ضامن سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پاک فوج کے افسران جوانوں کی طرف سے تمام اہل وطن کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ یہاں موجود رہیں گے اور ایسی کئی عیدیں قربان کرتے رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مانسون بارشوں سے متاثر سواں پل کی بحالی کا آپریشن دن رات جاری ہے۔ ٹریفک رواں رکھنے کے لیے عارضی آہنی پل لگایا جا رہا ہے۔ NHA نے پرائیویٹ کانٹریکٹر کو پل کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا تھا۔ NHA ڈائریکٹر نے 6 سال تک معاملہ التوا میں رکھا۔ راولپنڈی سے بابر ملک کی رپورٹ۔ موسلادھار بارش سے نالا لئی میں آنے والی طغیانی سے پل کو نقصان پہنچا اور اس کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ یہ پل مرکزی شاہراہ پر قائم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی تھی۔ پل اور ٹریفک کی بحالی کے لیے DHA اسلام آباد، FWO، NLC اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں کا ہنگامی بنیادوں پر آپریشن جاری رہا، جس میں ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس بھی معاون تھی۔ پل کے متاثرہ حصے کی جگہ عارضی آہنی پل لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ برج کی انسٹالیشن سٹارٹ ہے اور انشاءاللہ جلد سے جلد عوام کو یہ ریلیف دے دیا جائے گا۔
दूसरी जानिब रवात से रावलपिंडी और कचहरी चौक से रवात तक की हैवी ट्रैफिक के लिए दाखिला बंद कर दिया गया। मुतासरा ट्रैफिक को मुतबादिल रूट के जरिए रवा रखा गया है। बादल तो हमने मेन एक ब्रिज जो है वो चला दिया है, उसके ऊपर से ट्रैफिक आ भी रही है, जा भी रही है। पुल की तामीर का मंसूबा 6 साल तक जेर इल्तवा रहा और मंसूबे की तकमील के लिए इस मंसूबे को FWO के हवाले किया गया। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ बाबर मलिक, ARY न्यूज, रावलपिंडी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।